صفحہ نمبر 24 آیت نمبر 102-103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر، انہم، بے شک وہ، آمنو، ایمان لاتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لمثوبۃ، تو یقیناً بدلہ پاتے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، خیر، بہترین، لو، کاش، کانوا یعلمون، وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو، راعنا، رائنا، وقولوا، اور کہو، انظرنا واسمعوا، انظرنا اور اسمعوا کہو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ عزیز سامعین، آیت نمبر 102 جو ہے یہ پچھلے رکوع کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو یہود کی پچھلی شرارتیں اور زیادتیاں اور سرکشیاں اور نافرمانیاں ذکر کی گئی ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے اور تقوی کا طریقہ اختیار کر لیتے، پرہیزگاری اختیار کر لیتے، اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے برائیوں سے بچ جاتے، اپنے آپ کو بچا لیتے، تو یقیناً اللہ کے ہاں سے ان کو بڑا اچھا اجر ملتا، بہترین بدلہ ملتا۔ جو چیز وہ جادو اور ٹونوں کے اندر ڈھونڈ رہے تھے، اس سے بہتر بدلہ اللہ کے ہاں ان کو ملتا۔ پھر کہا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ یہ بات جانتے، یعنی وہ یہ بات سمجھتے، لیکن وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس رکوع میں اور اس سے اگلے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہود کی ان شرارتوں کہ جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف مدینہ کے آس پاس رہنے والے یہودی کرتے تھے، اور وہ شکوک و شبہات جو مسلمانوں کے ذہنوں میں وہ ڈالنا چاہتے تھے، ان کا جواب دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ یہودیوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ مسلمانوں کو ایسی دینی بحثوں کے اندر الجھا دیں کہ مسلمان اس کے اندر الجھ جائیں، اور جو دین کا کام ہے، اصل اسلام کا کام ہے، اس سے مسلمان رک جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو اگلا رکوع ہے، آیت نمبر 104 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس سے اگلا جو رکوع ہے اس کے اندر ان شرارتوں اور یہودیوں کی ان خباثتوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو خبردار کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو، رائنا نہ کہو۔ اصل میں اس آیت کریمہ کے اندر ایک خاص لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا ہے کہ یہ لفظ نہ بولو۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے اور اکثر ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ جس کے دو معنی ہوتے تھے، جنہیں ذو معنی کہتے ہیں، ڈبل میننگ الفاظ استعمال کرتے تھے، اور بظاہر ان کا معنی کچھ بنتا تھا اور حقیقت میں وہ اس سے کچھ اور معنی مراد لیتے۔ مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنا تھا۔ انہی الفاظ میں سے ایک لفظ رائنا بھی ہے۔ رائنا کا بظاہر مطلب یہ بنتا ہے کہ ہماری بات سنیے، لیکن اس کے اور بہت سارے معنی بھی بنتے ہیں۔ عبرانی زبان کے اندر اس لفظ کا معنی بنتا ہے کہ ہماری بات سن، اللہ تو بہرا ہو جائے۔ یہ اس طرح اس کے معنی حماقت کے بھی بنتے ہیں، جہالت کے بھی بنتے ہیں، رعونت کے بھی بنتے ہیں۔ تو یہودی یہ ذو معنی لفظ استعمال کیا کرتے تھے، اور یہودیوں کو دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی یہ سمجھنے لگے کہ شاید اس لفظ کے اندر کوئی تعظیم یا عزت کا پہلو ہے، تو بعض مسلمان بھی یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بولنے لگے۔ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منع کیا، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو کہا کہ اگر آئندہ آپ نے ایسے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر بولے تو میں تمہارا سر تلوار سے جدا کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ سے منع کیا کہ اس لفظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو نکلتا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو، رائنا، رائنا، وقولوا، اور کہو، انظرنا، انظرنا کہو، واسمعوا، اور اسمعوا کہو۔ رائنا کے اندر اگر زبان کو تھوڑا سا مروڑا جائے اور عین پڑی جائے تو اس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے، اور انظرنا کا معنی کیا ہے کہ
اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری طرف دیکھیے یا ہمیں بات کرنے کا موقع دیجیے، اور واسمعوا کا معنی ہے کہ ہماری بات سنیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو مناسب لفظ مسلمانوں کو بتا دیے کہ یہ دو لفظ استعمال کریں، رائنا استعمال نہ کریں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس منع کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو منع کیا گیا کہ کافروں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں، تو اس لفظ کو بولنے کی وجہ سے مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ مشابہت بھی تھی، اس وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَلَوْ، اور اگر، أَنَّهُمْ، بے شک وہ، آمنوا، ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ، تو یقیناً بدلہ پاتے، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اللہ کے ہاں سے، خَيْرٌ، بہتر، لَوْ کاش، كَانُوا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو، رائنا، رائنا، وقولوا، اور کہو، انظرنا واسمعوا، انظرنا اور اسمعوا کہو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔